بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں رحیم نامی کمہار کی بہت شہرت تھی۔ گاؤں کے ارد گرد دوسری آبادیوں کے لوگ رحیم کے بنائے گئے گھڑے، تسلے، کنڈے، پیالے اور ہانڈیاں استعمال کرتے تھے۔ رحیم کے ہاتھ سے بنے برتن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہوتے تھے۔ چکنے گھڑے میں رکھا پانی شدید گرمی میں بھی کئی دن تک ٹھنڈا اور ذائقے دار رہتا تھا۔ اسی طرح ہانڈیاں بھی سال ہر سال چلتیں اور ان میں پکنے والا سالن ذائقے میں لاجواب ہوتا تھا۔ مٹی کی ہانڈی میں پکے ہوئے کھانے کا ذائقہ کسی دوسرے برتن میں پکنے والے کھانے سے یکسر مختلف ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ رحیم کے برتنوں کی دھوم اور مانگ بڑھتی گئی۔ گاؤں میں نیدو نامی ایک اور کمہار بھی رہتا تھا۔ سرخ پہاڑیوں کے اس پار رہنے والے نیدو کمہار رحیم سے بغض رکھتا تھا اور کھلے عام اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے برتن دیدہ زیب تو ہوتے تھے مگر انتہائی ناپائیدار، جن کے کنارے جلد ٹوٹ جاتے تھے۔ لوگ اس سے شوق سے برتن خریدتے مگر کچھ دنوں میں ہی کرچیوں میں بٹ جاتے۔ اس بنا پر آہستہ آہستہ گاہک کم ہونے لگے اور نیدو کا کام ٹھپ ہوتا گیا۔ غصے میں بھرا وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا کہ لوگ برتن احتیاط سے استعمال نہیں کر پاتے تو بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو محنت کرتا ہوں، میرا کوئی قدردان ہی نہیں، جبکہ رحیم کے تو سب گرویدہ ہیں۔ گاؤں والے نیدو کے غصے اور بدزبانی کی وجہ سے بھی اس سے تعلق کم ہی رکھتے تھے۔ رحیم بہت رحم دل، نیک اور عاجزانہ فطرت انسان تھا۔ وہ برتن بنانے کے لیے اونچی پہاڑی کے قریب میدان سے سرخ اور پیلے رنگ کی چکنی مٹی کے بورے بھر بھر کے لاتا تھا۔ گھر آ کر مٹی کو خوب اچھی طرح چھان کر پہلے کنکر وغیرہ الگ کرتا تھا۔ اس کے بعد مٹی کو تب تک چھلنی سے گزارتا تھا جب تک صاف ستھری ملائم مٹی کا ڈھیر نہ جمع ہو جاتا۔ پھر وہ اللہ کا نام لے کر صاف پانی سے ملائم مٹی کو گوندھ کر خوب اچھی طرح یکجان کرتا تھا۔ گوندھی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پہیے، جسے چاک کہتے ہیں، اس پر چڑھاتا اور بڑے پیار اور توجہ سے مٹی کو مطلوبہ شکل میں ڈھال دیتا۔ تیار ہونے والے ہر ایک برتن کو وہ احتیاط سے کھلے سین میں دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتا۔ آخر میں کچی مٹی کے برتن بھی بھٹی میں رکھ کر پکا لیتا۔ جب سے نیدو کو پتہ چلا کہ رحیم کے برتن اب قریبی شہر میں بھی پہنچنے لگے ہیں، لوگ لے کر جاتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو وہ رحیم کی بڑھتی ہوئی شہرت سے بہت پریشان رہنے لگا۔ اس لیے کام سے نیدو کا دل اوچاٹ ہوتا گیا اور تھوڑا بہت جو کام اسے ملتا تھا وہ بھی بے دلی سے کرتا تھا۔ میں بھی تو وہیں سے مٹی لے کر آتا ہوں جہاں سے رحیم لے کر آتا ہے، خوب اچھی طرح گوندھ کر اسی طرح گھومتے پہیے پر رکھ کر مٹی کو برتنوں کی شکل دیتا ہوں، خوبصورت نقش و نگار بناتا ہوں، مگر میرے بنائے گئے برتنوں میں وہ بات کیوں نہیں ہے؟ وہ سوچ سوچ کر کڑتا رہتا۔ رحیم کے بنائے ہوئے برتن تواتر سے بکتے۔ اتنا مشہور ہونے کے باوجود رحیم نے اپنے برتنوں کی نہ قیمتیں بڑھائیں نہ زیادہ کام سے کبھی دل چرایا۔ وہ اتنی ہی لگن اور محنت سے کام کیا کرتا تھا۔ ایک روز نیدو نے سوچا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے نقصان کا بدلہ رحیم سے لے لوں۔ یہ سوچ کر نیدو ایک شام رحیم کے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے وسیع و عریض صحن کے ایک حصے میں چاک اور بھٹی لگی ہوئی تھی اور اسی طرف کچے برتنوں کو قطار در قطار سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ نیدو نے دیوار سے سر اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور کچھ یوں نشانہ لینے کی ٹھانی کہ ایک ایک کر کے سبھی برتن ٹوٹتے جائیں۔ اس سے قبل کہ وہ پتھر اچھالتا، نامعلوم کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ رحیم کی محنت برباد کرنے آیا تھا مگر چوٹ کھا کر واپس چلا گیا۔ یہ موسم سرما کا ایک روشن اور کھلا کھلا سا دن تھا۔ حسب معمول رحیم نے نرم و ملائم گوندھی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پہیے پر چڑھایا۔ اتنے میں ایک فقیر صدا لگاتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا، اے اللہ کے بندے، پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔
وہ رحیم کے بنائے برتنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر رحیم دھیرے سے مسکرایا، اپنے بیٹے کو پانی لانے کا کہا اور خود مٹی کی ہانڈی کو شکل دینے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی تھی اور جس پیار سے وہ برتن بنا رہا تھا اس نے فقیر کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پیالے سے پانی پی کر فقیر کا دل خوش ہو گیا۔ کیسا میٹھا پانی تھا اور کتنا ہلکا پھلکا سا پیالہ تھا۔ یہ تم نے بنایا ہے نا؟ اس نے پیالہ نیچے رکھا۔ وہ پھر بھی سلامت رہا۔ فقیر نے کہا، ایک وہ نیدو کمہار ہے جس کے بنائے برتن خواہ مخواہ ٹوٹتے رہتے ہیں، کھوکھلے اور پھس پھسے سے۔ سنا ہے بہت نکما ہے، مجھے لگتا ہے اسے ڈھنگ سے کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، وہ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ اور پھر سے چاک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا کہ اس نے نیدو کی برائی سن کر بھی برائی نہیں کی، حالانکہ رحیم جانتا تھا کہ نیدو اسے حسد کرتا ہے اور اسے خوب برا بھلا کہتا ہے۔ ضرور تمہارے پاس کوئی جادوئی منتر ہے، اسی وجہ سے تمہارے برتن نہ جلدی ٹوٹتے ہیں نہ ہی ان کی تاثیر ختم ہوتی ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فقیر اپنی جگہ سے اٹھا تو رحیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو چیز خلوص دل سے بنا کر احترام سے پیش کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سن کر فقیر ٹھٹک گیا۔ کیسی گہری بات اس نے سادگی سے کہہ دی۔ مرے مرے قدم اٹھاتا وہ جہاں سے آیا ادھر کو لوٹ گیا۔ دن دھیرے دھیرے گزرتے رہے۔ رحیم کے برتنوں کی مانگ تو بڑھ رہی تھی مگر اب لوگ نیدو اور اس کے بنائے برتنوں میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر بھی حیران تھے۔ نیدو نے لوگوں سے خواہ مخواہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا۔ کام میں اس کی توجہ اور خلوص قابل رشک حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہی لوگ جو اس کی بد زبانی سے تنگ تھے اب اس کے چہرے پر نظر آنے والی نرمی اور مسکراہٹ دیکھ کر چونک اٹھتے۔ لوگوں کے دل نیدو کی طرف سے صاف ہوتے گئے اور دھیرے دھیرے سب اس کے ہاتھ کے بنے خوبصورت نقش و نگار سے سجے برتن خریدنے لگے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اب اس کے برتنوں کی عمر بڑھ گئی تھی۔ لوگوں کی شکایات دور ہو گئی تھی کیونکہ اس کے برتن اب ٹوٹتے نہیں تھے۔ نیدو زندگی کا ایک اہم راز جان گیا تھا مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس روز رحیم کے